جراحیت کا علم آپریشن، اس طرح آنکھوں کا آپریشن، سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنی عورت کو بتایا کہ آنکھوں کا آپریشن کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح سے، اور جسم کے دوسرے اور اس میں کون سی بات ایسی پیدا ہو جائے تو اس کا آپریشن کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو مسلمانوں نے بتائی ہیں. لیکن آج وہ منسوخ کرتے ہیں کہ ہم ان سب علوم کے ماہرین ہم ہیں. اور مسلمان بیچارے مسکین قوم ہیں، ایک امت ہے، کمزور قسم کے لوگ ہیں، بیچارے اور مسکین ہیں. ان کے اوپر ہم رحم کھائیں اور ان کو بھی کچھ بتا دیں، ان کے بچوں کو بھی کچھ کہیں داخل کر لیں اپنے مدرسوں یونیورسٹیوں میں، تو چلیے کوئی بات نہیں ہے. لیکن سب یہ سارا سرمایہ تو ہمارا ہے. اس سرمایہ کو اگر ہم بھول جائیں اور اس کو بھول کر کے ہم ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں تب تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم تو اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ سامنے کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کے ماہر ہیں اور ہم ان تمام علوم کی مہارت کو اپنے اسکولوں کے اندر اس کو ثابت کریں گے، اپنے کالجوں کو قائم کر کے اس میں ثابت کریں گے. اور ہم اپنی قوم کو، مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کو نہیں، مسلمان بچوں کو نہیں، بلکہ ہم غیر مسلم بچوں کو بھی ہم پڑھا کر ثابت کریں گے. یہ صرف مسلمانی کی خصوصیت ہے. کوئی تمام علوم کا ماہر ہے اور یہ ساری چیزیں وہ دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے. مسلمان سائنسداں کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے لیکن لیتا کچھ نہیں. یورپ تو صرف لیتا ہے اور وہ دیتا کچھ نہیں ہے. آپ کو وہ دے گا کیا؟ آپ نے اس کو دیا ہے جو وہ بھی وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کے ادارے کھولنا اور اس طرح کے اسکول اور کالجز کھول کر کے مسلمانوں کی اور غیر مسلم بچوں کی بھی اس میں تربیت کرنا، ان کو پڑھانا. آپ کے یہاں غیر مسلم بچے آئیں گے وہ بھی متاثر ہوں گے آپ سے. وہ دیکھیں کہ یہاں کے بچے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز میں شریک ہوں گے. وہ دیکھیں کہ اللہ اور رسول کا نام لیا جائے تو وہ بھی اللہ اور رسول کا نام شروع کر دیں. اس سے بڑھ کر کیا تبلیغ ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تعلیم، دوسری طرف تبلیغ. یہ کبھی نہ کریں کہ آپ صرف مسلم بچوں کو لے گئے اور غیر مسلم بچوں کو نہیں. آپ صرف مسلم استادوں سے پڑھائیں گے، غیر مسلم استادوں سے نہیں. آپ اس ملک کے اندر کم سے کم یہ ضرور کرنا ہوگا کہ آپ ایک مخلوط اس کے معاشرے کے آپ مالک ہیں. اس لیے اس مخلوطیت کو، اس اختلاف کو اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بھی جاری رکھیں جو اصلی علوم کے نام سے قائم کی جاتے ہیں یا ٹیکنالوجی کے نام سے قائم کی جاتے ہیں یا جو یونیورسٹیاں قائم کی جاتی ہیں جو سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور جغرافیہ کی اور تمام علوم انسانیہ کے جتنے بھی مراکز قائم ہو رہے ہیں ان سب کے اندر ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ہم اس میں شریک کریں. تو یہ ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی تبلیغ بھی ہوتی ہے. اس لیے آپ نے یہ ادارہ کھول کر کے بہت احسان کیا ہے. خاص طور سے اجین کے اس دیار میں جہاں اسکولوں کی اور اصلی علوم کی جاننے والوں کی اور کالجوں کی اور سائنس کی تعلیم دینے کی نہایت ضرورت تھی اور اس کی بڑی کمی تھی. اس لیے آپ باعث مبارکباد ہیں. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اس اسکول کو اور زیادہ سے زیادہ ترقی دیں، اس کو زیادہ زیادہ پھیلائیں. کوشش کریں کہ آپ کرائے کے مکان سے نکل کر کے اپنی عمارت کے اندر منتقل ہو جائیں. آپ کی اپنی عمارت، مسلمانوں کے اندر بہت سے صاحب خیر ہیں. آپ ان سے کہیں، بتائیں، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ کو عمارت بنانے کے لیے بھی پیسے دیں گے، تعلیم جاری رکھنے کے لیے بھی پیسے دیں گے، طلباء کو وظیفہ دینے کے لیے بھی آپ کو پیسے دیں گے. آپ کا ملک کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر 1 ارب اور 20 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ آبادی ہے. اس میں بڑے اچھے اور خوشحال مسلمان بھی ہیں، تاجر بھی ہیں اور وہ ماہرین علوم بھی ہیں. ان کی خدمت میں آپ جائیں، ان کے عرض کریں تو آپ کے لیے یہ سب مشکلات آسان ہو جائیں گی، مسائل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا ایک بہترین بلڈنگ ہو اور ایسی بلڈنگ ہو، ایسی زمین ہو کہ اس میں اگر آپ اس کو کالج بنا دیں اور اس کے بعد یونیورسٹی اس کو بنا دیں. 50 ایکڑ زمین ہو، 100 ایکڑ زمین آپ کے پاس ہو اور ایک زمیندار بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اپنی زمین اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہرحال آپ نے یہاں شروع کیا ہے اور آپ کا یہ اسکول چل رہا ہے تو
میری بڑی تمنا تھی کہ جلد سے جلد یہ اسکول کرایہ کے مکان سے نکل کر کے اپنی بلڈنگ کرتے ہیں اور آپ کے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں، دینداری ہو اپنے فن کے اندر، ان کو بھی رکھیں، ان سے بھی استفادہ کریں، وہ بھی آپ کے ماحول میں آ کر کے وہ بھی دیندار ہو جائیں گے، وہ بھی آپ جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ ایک جماعت بن کر کے، ایک ہاتھ بن کر کے، ایک طاقت بن کر کے آپ کھڑے ہوں اور اس کے لیے آپ کوشش کریں اور خوشحال مسلمانوں سے ملیں اور ان کو بتائیں اس کی اہمیت، تاکہ آپ کی زمین اپنی ہو، آپ کی بلڈنگ اپنی ہو، آپ کی بورڈنگ آپ کی اپنی ہو، تربیت گاہ آپ کی اپنی ہو، سب کچھ آپ کا ہو اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر کے صرف اپنی قوم کی نہیں بلکہ پوری قوم کی، قوم مسلم کے ساتھ ساتھ قوم غیر مسلم کی بھی اور اس ملک کی خدمت آپ کر سکیں۔ اس ملک کو آپ بہت بلندی پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر علم ہے، آپ کے اندر ماہرین علوم موجود ہیں تو آپ اس ملک کو بہت ترقی دے سکتے ہیں۔ اور کیا تعجب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے ملک کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دے، تمام قومیں اسی میں داخل ہو جائیں اور ہوگا آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مولوی مولانا حضرات جو ہیں پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں، اسمبلیوں میں کتنے مولوی لوگ جا رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ماہرین علوم فنون جا رہے ہیں اور انہیں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذریعے سے ترقی ہوگی، اس کے بغیر ترقی نہیں سکتی۔ ترقی کا یہ پہلا زینہ ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے اور یہ زینہ بزینہ آپ اونچے ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے ذریعے سے پورے قوم و ملک کو فائدہ پہنچے گا اور آپ دین کا جو اصلی معیار ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ نمونے کے پیش کریں گے کہ کس طرح سے تعلیم کو اور علم اور دین دونوں کو کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے، اس کا نمونہ آپ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرات توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو آپ کے لیے جو وسائل ضروری ہیں، تعلیم کے لیے جو وسائل ضروری ہیں، جو اسباب ضروری ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں۔ آپ اس کے لیے محنت کریں، محنت کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنی اس کو کوئی اچھی جزا اس کو دی جائے گی، جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنی اس کی جزا اچھی ہوگی۔ سورہ حجم کے اندر فرمایا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا۔ لیکن مسلمان کوشش تو کریں، مسلمان اگر جا کر کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، مسلمان کیا خانوں اور ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے گپ بازی کرتے رہیں، مسلمان اپنے منصب کو نہ سمجھیں، مسلمان اپنی قیمت کو نہ سمجھیں، مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ وہ پوری دنیا کے مبلغ اور پوری دنیا کو اخلاقیات کا درس دینے والے ہیں، تعلیم کا تعلیم پھیلانے والے ہیں، تعلیم کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی معرفت اور اس کی ایمان اور حقانیت اس کی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر یہ نہ سمجھیں تو پھر ان کے ذریعے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اپنے آپ کو امت خیر اور خیر امت نہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ خیر امت بھی ہیں اور امت خیر بھی ہیں۔ آپ اپنے اس منصب کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور سب ایک طاقت بن کر کے سب لوگ کام کریں، تبھی کام ہوگا۔ اگر آپ یہاں بیٹھے کام کاج ہاں ٹھیک ہے، پھر یہاں سے نکل کام کاج دیکھا آپ نے، ارے یہ سب کھانے پینے کا سب طریقہ ہے اور کوئی کچھ نہیں، بس بیکار بکواس ہے۔ ان کے پاس تو زمین بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس مکان ہے، نہ ان کے پاس بلڈنگ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ایسا خیال نہ رکھیں خدا کے راستے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کی تعلیم دینے کے لیے وسائل اور اسباب کا غیب سے انتظام فرما دیں۔ بس انہیں الفاظ کا کرنا ہے۔ بہت شکریہ کے ساتھ اور آپ حضرات مبارکباد کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصرف لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں اپنا صحیح مقصد یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے دین کو آپ کے دین کے خوبیوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ وسعت عطا فرمائے اور اس کے لیے غیب سے وسائل اسباب کا انتظام فرما دے تاکہ اس ادارے کی اپنی بلڈنگ کو اپنی زمین کو اپنے وسائل اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی تعلیمی خدمت کو اور تبلیغی خدمت کو دور دور تک پہنچا سکیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لیں اور محض اپنے فضل و کرم سے اس کام کو زیادہ سے زیادہ وسعت اور ترقی عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله یہ سب